ذات سمرو، بلاول بھٹو زرداری کا ایک دعویٰ ہے اور ایک دعویٰ ہے میاں نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا۔ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ سچا نہیں ہے، یعنی جھوٹا ہے؟ کون مائنس والی سیاست یا مائنس والی سازشوں کا حصہ رہے اور کون ان سازشوں کا شکار رہے؟ کس کو 24 سال انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی اور کون اس کا آغاز کرتے رہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور تاریخ کو نئے کرنٹ افیئرس کے جو بحث ہوتے ہیں اس میں دھول اڑا کر الجھایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس سے نظر ہٹائی تو جا سکتی ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ تو ان دنوں نئی بحث چھڑی ہے بلاول بھٹو زرداری کے بحث کے بیانات اور مسلم لیگ نون کے بیانات اور دعووں کی۔ نواز شریف صاحب براہ راست تو بیانات نہیں دے رہے، لیکن نون لیگ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو کہ حقائق پر مبنی بھی ہے، لیکن حقائق اس کے پیچھے بھی ہیں۔ یعنی 2000 سے لے کے 2024 تک صرف ایک الیکشن نواز شریف صاحب کو لڑنے دیا گیا، 2 دہائیاں بلکہ 2.5 دہائیاں ہو گئی، ایک الیکشن لڑنے دیا گیا ہے، اور ایک الیکشن ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ دوسرا، سیاست میں کرداروں کو مائنس کرنا، سیاسی طریقے سے نہیں، قانونی طریقے سے، عدالتوں کے ساتھ ساز باز کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں، یہ مطالبے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب سازشوں سے زیادہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی سازشیں کہیں مجھے عمران خان کے اگینسٹ نظر نہیں آئیں، عمران خان صاحب اس حالات میں خود پہنچے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ان پر بات ہوگی، کیونکہ نئی بحث چھڑی ہوئی ہے اب، اور جو نوجوان نسل ہے ان کے سامنے بہت سی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ جو دعوے سامنے آتے ہیں پھر ان پر اپنی پسند کے تجزیے کر کے ان کو جو کیا جاتا ہے نا، الجھایا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج چیزیں کچھ ایسی رکھوں جو حقائق پر مبنی ہو، جس میں سیاستدانوں کے کردار اور پھر کون لیول پلینگ فیلڈ کے حق میں کبھی نہیں رہا اور کون لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود جیتتا رہا، ان پر بات ہوگی۔ ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ولاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو جناب، بڑا کمال قسم کی صورتحال چل رہی ہے، سیاست، الیکشن ہے، اور جس لیول پہ تجزیے ہو رہے ہیں وہ لیول بھی بڑی کمال ہے۔ یعنی یہ حق کسی سیاستدان کا چھین لیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر پیش ہی نہ کرے، وہ یہ دعویٰ ہی نہ کرے کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، وہ یہ دعویٰ ہی نہ کرے کہ میں اپنے مخالف کو ہرا سکتا ہوں۔ تو نئے ڈھنگ ہے نا سیاست کے تجزیے کرنے کے۔ تو بہرحال اس میں جو سیاست کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو ان تجزیوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے اور ایک ہے پیپلز پارٹی کا دعویٰ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دعویٰ۔ بلاول بھٹو تو براہ راست اب روزانہ میڈیا پر آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے قائد نواز شریف صاحب براہ راست میڈیا پر نہیں آ رہے، شہباز شریف صاحب بھی براہ راست میڈیا پر نہیں آ رہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، آج جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی ہے، عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اسی طرح اب وہ جو پہلے موقف تھا نون لیگ کا، اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹتے ہوئے پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، 9 مئی کا جو ٹولہ تھا اس کے علاوہ باقی سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، عمران خان اور نواز شریف کے ساتھ انتخابات سے پہلے انصاف ہونا چاہیے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں کل ایک میڈیا ٹاک کی تھی، اور اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی نون لیگ جب سے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹی ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اگر وہ اسی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر نہیں قائم رہے گی تو۔ اب یہ بات بلاول بھٹو کو کیوں کرنی پڑی ہے؟ بلاول کے دعوے کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ بات کیوں کرنا پڑی ہے؟ وہ اس لیے کرنا پڑی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آصف زرداری نے ٹیلی فون نواز شریف کو کر کے کرٹسی خیر سگالی، وہ ہو گیا تھا فون جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، لیکن بلاول ہاؤس نے
یا آصف زرداری صاحب کے میڈیا سیل نے کسی کو وہ خبر جاری نہیں کی تھی، نہ سورسز کے ذریعے جاری کی تھی، نہ آفیشلی جاری کی تھی۔ اس کے پیچھے یہی ہوگا کہ یار یہ خبر دیں گے تو ویسے ہی آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب نے تو اس معاملے میں ذرا جو باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ ہے کہ بلاول چاہتے ہیں کہ جی مجھے کھل کر کھیلنے کا موقع دیں پنجاب میں، اینٹی نواز ووٹ کو میں آرام سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں، پی ٹی آئی مری ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، تو ہمارے لیے ایک اسپیس ہے۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ وہ اسپیس میں جگاڑ لگا کر آپ کو لے کر دے دوں گا، وہاں پر گراؤنڈ پر جانے کا نقصانات ہیں، خطرات ہیں، ظاہر ہے دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس معاملے کو لے کر دونوں باپ بیٹوں میں یہ معاملہ اور اختلافات ہیں۔ تو وہ جو تاثر جا رہا تھا کہ جی آصف زرداری، اور وہ خبر ظاہر ہے جو میڈیا کو دی رابطوں والی اتنے دنوں کے بعد، وہ دی بھی مسلم لیگ نون کے کیمپ سے گئی، وہاں سے خبر باہر آئی تھی، اور پھر یہ خبر میں یہ تڑکا کہ جی وہ نواز شریف اور آصف زرداری جلد کھانے پر بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کی بلاول نے کوشش کی ہے۔ سیاستدان ہیں، کسی نقطے پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب ایک اے پی سی بلائیں، اس اے پی سی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب چلے جائیں، یا پیپلز پارٹی اپنا وفد بھیج دے، ہو سکتا ہے نا۔ اگر نواز شریف صاحب خود دعوت دیں کہ زرداری صاحب آپ بھی آ جائیں، ہم ایک کیا ہوتا ہے براڈر اس میں بیٹھ کر نا وسیع البنیاد چیزوں پر اتفاق کرنے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، الیکشن اپنا لڑے، لیکن ہم بیٹھیں کہ جی ہم نے جو میثاق جمہوریت ٹائپ، تو ہو سکتا ہے اس لیول پر تو جا کر آصف زرداری بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر الگ ملاقات کرنی ہو بند کمرے کی، اور جس میں سے پھر خبریں طرح طرح کی نکلیں کہ آصف زرداری نے 10 سیٹیں مانگ لی، نواز شریف نے کہا نہیں 2 لے لو، اس طرح کی خبریں، تو اس طرح کی چیز کو اوائڈ کریں گے، اس طرح کی چیز پر بیٹھنے سے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جب تک وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے ہٹے ہیں جب سے، تو ہمارے ان کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں، یا ہمارا ان کے ساتھ جو ہے اس طرح چلنا ممکن نہیں ہے، تو یہ مشکل ہے، چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا سوچا کہ میں نے نوٹس لے لوں۔ ایک تو یہ انہوں نے بات کی، دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ جو تھا اپنا رابطہ، ہمارا رابطہ عوام کے ساتھ ہے، ان کی طرح سلیکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی وہ نواز شریف صاحب کو سلیکٹڈ ہونے کا ایڈوانس میں تانا دے رہے ہیں کہ آپ سلیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن جو میں نے کہا وہ دعویٰ یہ کہ ہمیں کبھی بھی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، 88 میں نہیں ملی، 2008 میں نہیں ملی، 2013 میں نہیں ملی، 2018 میں نہیں ملی، لیکن ہم نے الیکشن جیتے، اور پھر 88 کے بھی جیتے، 2008 کے بھی جیتے، اور بیچ والے ظاہر 93 کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی جیتی تھی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا ہم نے نہیں رونا، ہم الیکشن مانگ رہے ہیں، ہمیں الیکشن دو، 8 فروری کو الیکشن کہا ہے تو 8 فروری کو الیکشنز کرواؤ۔ اب بلاول کا جو یہ دعویٰ ہے یہ کتنا حقائق پر مبنی ہے، معذرت، اس پر لاہور میں بھئی بہت سموگ ہے، تو گلے چلے کباڑا ہوئے ہوئے، تو لہذا یہ آپ کو ذرا کھردری سی آواز اور یہ ساتھ ساتھ کھانسی کا آنا برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو بلاول بھٹو نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب پہلا الیکشن لڑتی ہیں، 86 میں آتی ہیں اور پہلا الیکشن لڑتی ہیں، تو اس الیکشن میں آئی جی آئی بنایا جاتا ہے، اس آئی جی آئی کو پھر 1990 میں جتوایا بھی جاتا ہے۔ آئی جی آئی بنانے آئی ایس آئی پیسہ خرچ کرتی ہے، ریاستی وسائل استعمال ہوتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی، پھر بھی پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے۔ بیچ کے 2 الیکشن 93 کے اور 97 کے، 93 کا پیپلز پارٹی پھر جیت جاتی ہے، 97 کا پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر الیکشن آتا ہے 2002 کا، 2002 کے الیکشن مشرف بینظیر بھٹو مائنس ہیں، اس کے باوجود پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے، پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیٹریوٹس بنا کر حکومت حوالے کی جاتی ہے کاف لیگ کے۔ اس کے بعد پھر 2008 کے الیکشن آتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، 18 اکتوبر کو حملہ ہوتا ہے کراچی میں، سینکڑوں جالے شہید ہوتے ہیں، پھر 27 اکتوبر کو محترمہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، 27 دسمبر کو
2007 کو، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتے ہیں جب تو پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے، یہ بات۔ لیکن اب اس سے جو نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے، مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے، وہ بھی سچا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو 2000 کے الیکشن میں آؤٹ رکھا گیا، 2002 کے انتخابات میں آؤٹ رکھا گیا، 2008 کے انتخابات میں آؤٹ رکھا گیا، پھر 2013 کے الیکشن وہ لڑ سکے، پھر 2018 کے انتخابات میں باہر رکھا گیا، اب 2024 کے انتخابات ہیں، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، صرف 13 کا الیکشن جیتے۔ اب یہ حقیقت ہے، لیکن اب سوال یہ ہے یہاں پر سیاست کے طالب علم کے طور پر میرا، اور پھر میں اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ یہ کھیل شروع کس نے کیا تھا، یہ مذاق کس نے شروع کیا تھا، مائنس کرنے والا۔ یہ محلاتی سازشیں تو ہوتی رہتی تھیں، نواز شریف نے اسحاق خان سے مل کر محترمہ کی حکومت ختم کروا دی، میر مرزا بھٹو کو قتل کروا کے اور پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت اپنا فاروق لغاری کے ذریعے ختم ہو گئی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے لانگ مارچ کر کے نواز شریف کی حکومت 93 میں ختم کی۔ یہ تو چلتا رہا نا۔ 99 میں پھر مشرف نے مارشل لا لگایا، اور یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ بینظیر بھٹو شہید نے اس مارشل لا کو اس شرط پر ویلکم کہا تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہوں، تو پھر ڈکٹیٹر کبھی 90 دن میں انتخابات نہیں کرواتا۔ لیکن اس میں مائنس والی چیز کبھی نہیں تھی، ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے تھے، لیکن عدالت کے ذریعے ایک لیڈر مائنس کیا گیا تھا شہید کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو، اور دوسری لیڈر پہلی لیڈر تھی جن کو عدالت کے ذریعے نااہل کر کے مائنس کیا گیا تھا، یعنی اس قدر کی بڑی لیڈر۔ ویسے تو ہمارے ہاں تو لائن لگی ہے نا، جن کو عدالتی احکامات یا انتظامی آرڈر کے ذریعے، آرڈیننسز کے ذریعے، ایبڈو شیبڈو کے ذریعے مائنس کیا جاتا رہا۔ بینظیر بھٹو شہید کو مائنس کیا گیا، نااہل کروایا گیا، نواز شریف نے کروایا، ملک قیوم کے ذریعے کروایا، اور پھر یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری کے ذریعے نااہل کروایا، مائنس کیا۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے جب 99 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سزا دلوائی فون کر کے، تو پھر وہ ریت تو بن گئی نا۔ پھر جج تو پاکستان کے کسی کے نہیں ہوتے، ان کو تو 2000 یونٹ بجلی کا بل چاہیے ہوتا ہے، اس کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو پھر وہ جج نواز شریف صاحب کے سکے تو نہیں ہو سکتے تھے نا، پھر ثاقب نثار بھی آنا تھا، پھر وہ جج بھی آنے تھے جنہوں نے مشرف کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں سنائی۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک بار نااہل کروایا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو، خود نااہل کر دیے گئے، سزا سنا دی گئی مشرف کے دور میں۔ دوسری بار نااہل کروایا یوسف رضا گیلانی کو، مائنس کروایا، خود پھر ثاقب نثار کے ہاتھوں تاحیات نااہل ہو گئے۔ ابھی تک اس نااہلی کے اوپر سوال ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ کہ ہمیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ہم نے کبھی الیکشن سے ہم بھاگے نہیں۔ ایک بار پیپلز پارٹی کو 1985 میں ایم آر ڈی کے نادان اکابرین نے بائیکاٹ کروایا تھا، جس کا خمیازہ آج تک قوم بھگت رہی ہے، اس بائیکاٹ کا، غیر جماعتی انتخابات تھے۔ تو لیکن یہ حقیقت کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت نواز شریف صاحب کی کہ 24 سالوں میں صرف ایک الیکشن لڑنے دیا گیا نواز شریف صاحب کو، یہ بھی حقیقت ٹھیک ہے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ جو کھیل آپ نے کل کھیلا تھا آج دوبارہ وہ کھیل رہے ہیں۔ آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نہ ہو سیاست میں۔ عمران خان مجرم ہے قانون کا۔ عمران خان نے 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے، اس سے پہلے جو کچھ کیا، یہ قانونی معاملات ہیں۔ لیکن سیاسی طور پر یہ شرط عائد کرنا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرو، ہم پھر واپس آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بذات خود نون لیگ کے لوگ ہمیں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ جی پہلے عمران خان کو جیل بھیجو، ہم پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ، اور پھر اب یہ ڈاؤن کی سٹوری ہے آج کی کہ جی ہمیں پنجاب بھی دے دو، سندھ بھی دے دو، اور مرکز بھی دے دو اپنی سمپل میجورٹی کے ساتھ یا اتحادیوں کے ساتھ۔ تو یہ کھیل شروع کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے۔ ہاں، اس کا شکار وہ خود ہوئے، اور زیادہ ہی ہو گئے، زیادہ ہو گئے۔
اور 24 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. ایک سیاستدان کو آپ 24 سال میں صرف ایک بار الیکشن لڑنے دیں اور سیاستدان بھی وزیر اعظم کا مٹیریل ہو. لیکن شروع خود کیا تھا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تھوڑی سی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن کو ہم نے کریڈیبل بنانا ہے، وہ جو فواد چودھری نے بات کی نا کہ اگر اس طرح میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی سے رابطہ ہے ان کا، ہمارا تو عوام سے رابطہ ہے، اگر اس طرح کے انتخابات کروائے تو پھر وہ اس کا کریڈٹ کیا ہوگا؟ یا پھر جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف سے بھی انصاف ہونا چاہیے، عمران خان سے بھی. اب عمران خان صاحب کا انصاف وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ جی ان کو سزا دے دیں. عمران خان جینون گراؤنڈ پر سزا یافتہ ہو رہے ہیں، تو آپ قانون کو کام کرنے دیں. عمران خان کے خلاف آپ بے شک بات کریں، لیکن میں گزارش یہ کر رہا تھا جو وہ یہ کہ سیاستدانوں کو مائنس کرنے کی ریت جو ہے نا، کم از کم ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد وہ میاں نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی. تو ظاہر ہے پھر 24 سال میں صرف ایک بار ان کو الیکشن لڑنے کا اگر موقع ملتا ہے تو اس کے ذمہ دار ظاہر ہے ان کے مخالفین تو ہیں ہی، لیکن ان کا اپنا رویہ یا ان کا اپنا پولیٹیکل کنڈکٹ بھی اس کی ایک وجہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.